ABI کے ڈائریکٹر اولاد رسول سید امان میاں صاحب قبلہ و معزز مہمان ڈاکٹر سید سراج صاحب قبلہ اجملی و دیگر مہمانوں خصوصی و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے موضوع کا عنوان ہے ایصال ثواب فقہاء و محدثین کی نظر میں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یوں ذکر فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب میری بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بخشش فرما دے اور تمام مومنین اور مومنات کی بخشش فرما دے جس دن حساب ہوگا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ ملائکہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ ایصال ثواب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے محبوب، آپ اپنے خاص لوگوں کی اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا استغفار کیجیے۔ حضرات، اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایصال ثواب کا حکم بھی فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا ایصال ثواب محدثین کرام کے نزدیک جائز ہے یا نہیں۔ تو امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوتا ہے تو غائب داں نظریں دیکھ لیتی ہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کو منگا کر دو حصوں میں تقسیم فرما کر دونوں قبروں پر نصب فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس سے ان قبر والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلہم یخفف عنہم ما لم تیبسا، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک یہ شاخ ان قبروں پر ہری رہے گی تب تک ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے۔ حضرات، اس حدیث پاک سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جب زندہ شاخ کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں فرماتا ہے اور اس کی تسبیح سے مرحومین کی مغفرت ہوا کرتی ہے، ان کو فائدہ ہوا کرتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مردوں کے لیے دعا استغفار کرے یا ایصال ثواب کرے یا صدقات و خیرات کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تو یہ فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔
اسی طرح حضرت امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایصال ثواب کے عنوان سے ایک باب قائم فرمایا، باب اصول ثواب الصدقۃ عن المیت الیہ، یعنی مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور ان کو اس کا ثواب پہنچتا بھی ہے۔ اور اس عنوان کے تحت آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، عن عائشہ قالت ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افترضت نفسها ولم توصي وظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کچھ وصیت نہیں کر پائیں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بول پاتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ اللہ کے رسول، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ آقا نے فرمایا نعم، ہاں ضرور پہنچے گا۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں حضرت سعد بن عبادہ سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، انہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل؟ قال الماء، قال فحفر بئرا وقال هذه لام سعد۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی، قال فحفر بئرا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھودا، وقال هذه لام سعد، اور اعلان کر دیا کہ ایک کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ حضرات، ان ساری حدیثوں سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ایصال ثواب نہ صرف کرنا جائز ہے بلکہ ایصال ثواب سے مرحومین کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اور وہیں پر یہ بات بھی ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ محدثین کرام کے نزدیک ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ورنہ وہ حضرات ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نقل نہ فرماتے اور ایصال ثواب کے تعلق سے نہ تو باب قائم فرماتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا فقہائے کرام کے نزدیک ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم امام اجل علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کی شرح فقہ اکبر کو دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، اتفق اہل السنہ والجماعہ علی ان الاموات ينتفعون من سائر الاحیاء۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح در مختار میں علامہ محمد بن عابدین شامی علیہ رحمہ ایصال ثواب کی قاعدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کل من اتی بعبادت مالہ جعل ثوابہ لغیرہ۔ اگر کوئی انسان اپنے مال کا صدقہ کرنا چاہے تو اس کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ اپنی کتاب ہدایہ میں ایصال ثواب کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان الانسان ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ او صوما او صدقۃ او غیرہا عند اہل السنہ والجماعہ۔ اہل سنت اور جماعت کے نزدیک انسان اپنے کسی بھی عمل کا ثواب، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات ہوں یا کوئی اور عمل ہو، اس کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو طحاوی اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں ایصال ثواب کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم انہم منفعۃ للاموات۔ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یا ان کے لیے صدقات کرنا ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اسی طرح عقائد حنفی کی مشہور کتاب شرح عقائد میں علامہ تفتازانی علیہ رحمہ ایصال ثواب کے عقیدوں کو یوں بیان فرماتے ہیں، وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم انہم نفع للاموات۔ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یا ان کے لیے صدقات و خیرات کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ فقہا اور اصولیین کے ان عبارتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ ایصال ثواب نہ صرف کرنا جائز ہے بلکہ ایصال ثواب سے مرحومین کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اور میں ایصال ثواب کے تعلق سے علامہ شیخ ابن تیمیہ کا بھی مذہب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے ایصال ثواب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق کی دعاؤں سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے، اور اس پر کتاب و سنت سے دلیل قائم ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے وہ اہل بدعت سے ہے۔
اور دوسری جگہ پر یوں فرماتے ہیں کہ میت کے لیے دوسرے کے اعمال کا نفع آور ہونا یہ قرآنی آیات اور سنن متواترہ سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرات، ان ساری عبارتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور فقہائے کرام نے ان عبارتوں کو اپنی کتابوں میں نقل فرما کر اپنے عقیدے کو ظاہر کر دیا کہ ایصال ثواب ان کے نزدیک کرنا جائز ہے۔ اب آئیے حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کیا ایصال ثواب کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ صاحب مشکات اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب ان لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عبد صالح کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو بندہ عرض کرے گا اے بار الہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے، انا لی حاضری میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے، میں نے جو نیک اعمال کیے تھے اس کا صلہ تو مجھے مل گیا، میں نے جو نمازیں پڑھی تھیں اس کا صلہ تو مجھے مل گیا، اب میرے درجے کو کیوں بلند کیا جا رہا ہے۔ رب فرمائے گا باستغفار ولدک لک، آج تیرے لڑکے نے تیرے لیے دعا استغفار کیا ہے اس لیے آج تیرے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کی ایک بڑی دلیل نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و کبیرنا و صغیرنا، اے ہمارے رب ہمارے زندوں کی بخشش فرما دے، اے ہمارے رب ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے، اے ہمارے رب جو ہم میں حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، جو غیر حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، جو چھوٹے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب بھی تو ہے، یہ دعائے مغفرت ہی تو ہے۔ اسی طرح پنج وقتہ نمازوں کا جائزہ لیجئے، اس میں ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ دعائے معصورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے معصورہ میں یہی تو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہی تو ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنات کو بخش دے۔ اے میرے بار الہ جو اس دنیا میں جی رہے ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے۔ یہ ایصال ثواب ہی تو ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرماتے چلیے ایصال ثواب کے تعلق سے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما المیت فی قبرہ الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا میت قبر میں ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے ماں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے سچے دوست کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، تو جب اس کو دعا پہنچ جاتی ہے، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو دعا اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ اور آگے اس حدیث پاک میں ہے، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ امثال الجبال، اور اللہ تعالی زمین والوں کی دعاؤں کو اہل قبور پر ایسے داخل فرما دیتا ہے جیسے پہاڑوں کو۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے ان حدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم، اور زندوں کی طرف سے مردوں کو تحفہ صرف ایصال ثواب کرنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حضرات ان ساری حدیثوں سے، فقہا اور محدثین کی عبارتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ فقہا اور محدثین کے نزدیک ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور اس سے مرحومین کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔